السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یکے بعد دیگر نبیوں کو بھیجتا رہا، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب ہمارے اور آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، تب یہ دین ہم تک پہنچا، تب یہ ہمارے سروں پر ٹوپی نظر آ رہی ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، ورنہ ہم کس مندر کے اندر گھنٹا بجاتے ہوئے ہوتے؟ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یہ شان ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ہائے ہائے، بارہا بار آپ واقعہ سنتے ہیں، کتنا دردناک۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے، شروع میں کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ امیہ بن خلف، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا،
ان کو سخت سے سخت اذیتیں دیتا، تکلیفیں دیتا، کبھی ہاتھ پاؤں باندھ کر کوڑے لگاتا تاکہ یہ اس حالت میں مر جائے یا اسلام سے پھر جائے۔ لیکن سبحان اللہ، کیا ایمان تھا، پہاڑوں جیسا۔ اتنی سخت اذیتیں دینے کے باوجود بھی زبان مبارک پر صرف احد اور احد تھا۔ میرے بھائیو، یہ تعلق اور عشق کی بات، جسے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے۔ آپ دنیاوی محبت کو دیکھ لیجیے، جیسے محبت ہو جاتی ہے تو صرف اسی سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ماں باپ سے محبت، بہن بھائی سے محبت، ان کے رشتہ دار کنبے والوں سے محبت، یہاں تک کہ وہ جس راستے سے گزر جاتی ہے اس کا نقش پاؤں وہاں رکھا جاتا ہے، اس نقش پاؤں پر اپنے پاؤں کو رکھنا بھی محبت سمجھا جاتا ہے۔ جب دنیاوی محبت کا یہ حال ہے تو آخرت کی محبت کا کیا کہنا؟ میرا اللہ کہتا ہے، او دنیا میں محبت کرنے والوں، دنیا میں مر مٹنے والوں، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی و عظمت کی قسم، میں تم کو ایسے سے محبت کراؤں گا، ایسے سے محبت کراؤں گا کہ اگر دنیا میں ایک بار جھانک دے پوری دنیا اجالا ہو جائے۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ اس لیے کہا، کوئی نقش بندی کا مرید ہے، کوئی چشتی کا مرید ہے، کوئی رضوی کا مرید ہے، کوئی صبری کا مرید ہے، کوئی قادری کا مرید ہے، لیکن یہ مرید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ مرتے وقت بھی، مٹتے وقت بھی زبان مبارک پر صرف احد اور احد ہے۔ یہ تعلق اور عشق کی بات، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے۔ ایک کافر ایک صحابی کو پکڑ کے لایا، کہا کہ اگر تو کہہ دے تو تیرے عوض میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے۔ اس نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے جسم کا کیما بنا دو، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو یہ گوارا ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو میرے بھائیو، اس غلام کو یہ عزت کہاں سے ملی ہے، یہ رتبہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو ظہر کا وقت قریب تھا۔ جب ظہر کی نماز انٹر ہو تو اذان دینے کے لیے بلال چڑھے۔ جب اشہد ان محمد کہا، آواز بند ہو گئی، ہچکیاں لگ گئی، بڑی مشکل سے اذان پوری کی۔ نیچے اترے، کہا کہ گواہ رہو، میرے نبی گئے، میری اذان گئی، آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ جب آپ انتقال کر چکے تو ابو بکر سے اجازت لی اور جہاد میں نکل چکے۔ 6 مہینے تک مدینے واپس نہیں آیا۔ ہمارے نبی خام میں آئے، بلال یہ کیسے بے وفائی ہے، ہمارے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں صحابہ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، جھنڈا لہرا رہے ہیں، اور سارے صحابہ سے اللہ راضی ہیں، سب جنتی ہیں۔ کل وعد اللہ الحسنى، میرا رب کہتا ہے، میرے محبوب
تیرے سارے صحابہ سے میرا وعدہ ہے سب جنت میں جائیں گے، لیکن خواب اس غلام کو آ رہا ہے کہ بلال کیسے بے وفائی ہے کہ ہمارے یہاں نہیں چھوڑ دیا۔ تو بلال کو ایسا خواب کی سحر ہوا، ان کو لگا کہ نبی زندہ ہیں اور مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ فوراً اٹھے، اٹھنے تیار کی اور 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا۔ دن رات اٹھنیاں بھگائی، اور جب مدینے میں انٹر ہوئے تو نعرہ لگاتے ہوئے یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ جب قریب پہنچے تو خیال آیا کہ اللہ کے رسول تو فوت ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کی چیخ نکل گئی۔ اس وقت قبر سامنے تھی، قبر پہ جا کے گر گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ جب نماز کا وقت داخل ہوا تو مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج اذان بلال کو کہا جائے اذان دینے کے لیے، اذان بلال دے۔ تو سارے صحابہ حسنین کے پاس گئے، حسن حسین کے پاس، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کہا بچوں آج ہمارا کام صرف تمہیں کروا سکتے ہو، باقی کوئی نہیں کروا سکتا۔ کہا جی کیا؟ کب بلال سے کہیں اذان دے۔ تو دونوں بچے حضرت بلال کے پاس آئے، کہا چچا جی، تو انہوں نے جو گلے سے لگا دیا، کہا درخواست نہیں، حکم کریں، بتائیں، جی بولیں۔ تو کہا آج آپ اذان دیں۔ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھ چھلک چکی، چھلک اٹھی۔ کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہارے خاطر میں قسم توڑتا ہوں۔ پھر بلال نے آواز اذان دی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، ساری عورتیں گھر سے چیختے ہوئے باہر نکلی، یوں کہ اللہ کے نبی کا زمانہ واپس آ گیا ہے۔ یہ رتبہ، یہ عزت حضرت بلال کو کہاں سے ملی؟ در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ تمہاری عزت یہ نہیں ہے کہ تم بڑے مالدار بن گئے ہو، تم بڑے عہدے دار بن گئے ہو۔ تمہاری عزت میری عزت ہے، اس کی عزت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے کہ یہ میرے نبی کا نوکر ہے، یہ میرے نبی کے غلام ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا سارے پریشان حال ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے سے الگ ہوگا، ماں بیٹی سے الگ ہوگی، بھائی بھائی سے الگ ہوگا، رشتہ داریاں قرابت داریاں سارے ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سارے کے سارے پریشان حال ہوں گے۔ تو سب شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سارے نبی کہیں گے نفسے 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 نفسے، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں میں پتہ بتا سکتا ہوں آج شفاعت کون کروا سکتا ہے، تو ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری ہو۔ آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی شفاعت کرواؤں گا، میں ہی شفاعت کرواؤں گا۔ پھر آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، میرے حبیب میرے محبوب مانگیے ملے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ میں نبی فرمائیں گے اغفر لأمتی اغفر لأمتی اغفر لأمتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اس کے بعد ایک تماشا ہوگا، جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلی کاپٹر کی طرح اور لینڈ کرے گی، جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ اس پر میرے نبی تشریف فرما ہوں گے، اس کی جو رسی ہوگی وہ جو لگام رسی ہوگی وہ نیچے گر جائے گی۔ اس کا نیچے گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لے کر کوئی اور چلے گا۔ لہذا ہر ایمان والا یوں دیکھے گا، بڑی حیرت ہے، بڑی تعجب، کون ہے کون ہے جو اس کو لے کر چلے گا، کون ہے؟ اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بلایا جائے، اس کو رسی پکڑایا جائے، جو لے کر آگے آگے چلے گا، جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے مہر کھائی ہے۔ زبان مبارک پر احد احد کے آواز کے سوا کوئی آواز نہ نکلی۔ آؤ میرے نبی کا ڈرائیور بننے کے لیے، رسی لو آگے آگے چلو۔ میرے اللہ نے چن لیا، غلام کو چنا ہے، سید کو نہیں، قریشی کو نہیں، پٹھان کو نہیں، راجپوت کو نہیں، سید کو نہیں، شیخ کو نہیں، قریشی کو نہیں، کسی چنا ہے؟ غلام کو چنا ہے، غلام کو چنا ہے، غلام کو چنا ہے، بلال حبشی کو چنا ہے، بلال حبشی کو چنا ہے۔ یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ یہ رتبہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بنائیں، ہر سنت کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب